بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حامیم حامیم تنزیل کتاب، اتاری گئی ہے یہ کتاب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز جو زبردست، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات اس کی یکتائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے، وفی خلقکم اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ اور ان حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کی آیات نمبر 1 سے 4 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 25ویں پارے میں سورۃ الجاثیہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا تعارف، انٹروڈکشن آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ خلاصہ اور ایک کنکلیوژن مفہوم آپ کے ذہن میں ہو کہ سورت میں کس طرح کے مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جب یہ خلاصہ آپ پہلے سن لیں گے سورت کا تعارف، تو سورت کو سمجھنے میں انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الجاثیہ کا تعارف سنتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے جاثیہ۔ یہ لفظ آیت نمبر 28 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 37 آیات، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، ان 7 صورتوں میں سے یہ صورت ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے کیا گیا، یعنی قرآن کی 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں، ان میں ایک صورت جاثیہ بھی ہے۔ مضامین و مطالب میں یکسانیت اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ ان کا نزول یکساں حالات میں ہوا، یعنی یہ 7 صورتوں کا جو ہے نزول وہ تقریباً ایک ہی طرح کے حالات میں ہوا ہے۔ مضامین اس میں کس طرح کے بیان ہوئے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کے اوپر زور دیا گیا سورت کے اندر۔ کیوں؟ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا کفار کے لیے بڑا دشوار تھا، وہ اللہ کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دشواری کی دیوار کو منہدم یعنی گرانے کے لیے عالم رنگ و بو کی بلندیوں اور پستیوں میں بکھری ہوئی ان روشن نشانیوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی، جو پکار کر اپنے بنانے والے کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ اور علم محیط کی شہادت دے رہی ہیں۔ یعنی اس صورت کے اندر رب کریم نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا، تاکہ کفار اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ کوئی اللہ ہے جو یہ پوری کائنات کا نظم و ضبط ڈسپلن کے ساتھ وہ چلا رہا ہے۔ اچھا جی، چشم خرد کھول کر زمین و آسمان کی پہنائیوں کو دیکھو۔ اب دیکھیے گا رب کریم کس طرح کفار مشرکین کو اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا چشم خرد کھول کر زمین و آسمان کی پہنائیوں کو دیکھو، خود اپنے وجود اور اس کی بوقل مونیوں کی سیر کرو، یعنی کائنات کے اندر زمین و آسمان کی جو پہنائیاں ہیں، وسعتیں ہیں، ان کو دیکھو اور اپنے وجود کے اندر دیکھو۔ حیوانات کے بے شمار انواع و اقسام پر نگاہ ڈالو، گردش لیل و نہار یعنی رات دن کا آنا جانا، اس کے دقیق نظام میں غور و فکر کرو۔ ہر چیز تمہیں اس خالق علیم کا پتہ دے گی جو قدیر و حکیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے۔
فرمایا کائنات کو دیکھو نا ذرا، اتنی وسیع زمین، پھر زمین کے اندر کیا کچھ ہے جناب، فصلیں طرح طرح کی، پھل پھول، میوہ جات، مشروبات، نہریں، دریا، سمندر، پھر پہاڑ، کیا کچھ نہیں زمین میں. یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کی. پھر آسمان کو دیکھو ذرا، اتنا وسیع آسمان کتنے ہزاروں سالوں سے قائم ہے اور بغیر کسی ستون کے. ہم تو چھوٹا سا چھت بھی پلر کے بغیر، ستون کے بغیر کھڑا نہیں کر سکتے. اس رب کی شان کیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، آسمان اتنا وسیع بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، اور کبھی اس کے اندر دڑار نہیں پڑی، کبھی اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. پھر فرمایا چلیں اس کو چھوڑو، اپنے وجود میں غور کرو نا ذرا. انسان اپنے وجود میں دیکھے، آنکھیں کتنی قیمتی ہیں جی، کہاں تک انسان کی نگاہ دیکھتی ہے. کوئی ہے انسان جو اس طرح آنکھیں بنائے کہ چھوٹی سی پتلی ہو اور اس کے اندر ایک نور کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہو جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ ہاتھوں کو دیکھو اتنے، اور پھر ہاتھوں کی بناوٹ آپ جناب دیکھ، اگر ہاتھ سیدھے ہوتے، ان کے اندر انگلیوں میں یہ لچک نہ ہوتی، انسان کیسے کام کرتا؟ اگر سیدھے ہاتھ ہوتے کیسے کام. اب دیکھیں ہاتھوں کو اللہ نے کیسا بنایا، پوٹے بنائے، 1 2 3، لچک، مضبوطی. کس کی شان ہے؟ پاؤں کو دیکھ لیں، اگر پاؤں نہ ہوتے اس طرح، انسان کتنے میلوں سفر انسان طے کرتا ہے پاؤں کے ذریعے. کس کی شان ہے؟ زبان کو آپ دیکھیں، اگر زبان نہ ہوتی کیسے انسان بولتا. یعنی انسان اپنے وجود میں دیکھے نا، انسان کے وجود میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دیکھیں آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے نا، بڑی ترقی کی ہے، لیکن انسان کی طرح کا انسان سائنس بھی نہیں بنا سکتی. روبوٹ تو ہیں بنے ہوئے، مشینی انسان تو ہیں، لیکن جو حقیقی انسان ہے، اور پھر انسان کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے، پوری سائنسدان بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے ایک عضو کی طرح عضو نہیں بنا سکتے. کیوں جی؟ جو آنکھیں اصلی ہیں، جتنی مرضی آپ آپریشن کروائیں، لیکن اصلی آنکھ جیسی آنکھ کا نور دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں جی؟ تو اس لیے جو خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے، ٹانگ میں فریکچر ہو جائے، جتنا مرضی آپ دوبارہ بنا لیں، راڈ اس کے اندر ڈال لیں، لیکن جو اللہ نے شے بنائی ہے نا، جو اس کے اندر قوت طاقت ہے، وہ بناوٹی ہاتھ پاؤں میں نہیں ہوگی. تو فرمایا ہر شے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. پھر فرمایا حیوانات کو دیکھو، جانور مختلف قسم کے جانور ہیں، ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور شیر تک، اتنے وسیع کائنات میں کتنے قسم کے جانور حشرات الارض ہیں. ہم تو ان کے نام بھی نہیں جانتے، سارے جانوروں کے ہمیں نام بھی نہیں آتے. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور کتنی مخلوقات ہیں، ہم تو ان کو گن بھی نہیں سکتے. کس نے پیدا کیا ان کو؟ اللہ نے پیدا کیا. پھر فرمایا رات دن کا آنا جانا دیکھو ڈسپلن کے ساتھ. کبھی سورج 1 منٹ بھی اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوا، کبھی رات اپنے وقت سے دیر کو نہیں آئی، کبھی سورج وقت سے لیٹ طلوع نہیں ہوا، اور چاند بھی اپنے وقت کے بعد نہیں آیا. رات بھی وقت بھی آتی ہے، سورج وقت بھی آتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند ستارے وقت بھی آتے ہیں، رات وقت بھی آتی ہے، صبح کی سفیدی وقت کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، بہار ہے، خزاں ہے. یہ کس کی شان ہے؟ رب کی شان ہے. تو فرمایا اے جاہلو، کفار، مشرکین، تم کائنات کی جس شے کے اندر بھی غور کرو گے، کذاب اور بدکار لوگ قدم قدم پر فروزاں ان روشن قندیلوں کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے. جو ہو عقل کا اندھا، یعنی اگر یرکان کا مریض ہوتا ہے نا، یرکان کے مریض کو ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے، حالانکہ ہر چیز زرد نہیں ہوتی، لیکن اس کی آنکھیں چونکہ ایسی ہیں نا، یرکان کا مریض ہے. تو فرمایا جو عقل کے اندھا ہے اور جو جھوٹا ہے اور جو بدکار ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گیا کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں، غور و فکر کرنے والا دل ہی نہیں ہے،
اس کو اگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی نہ دیں وہ اپنی عقل کے اوپر ماتم کرے، ورنہ اللہ کی قدرت کی تو بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ان مزید احسانات کا ذکر فرمایا جن سے اللہ نے انسان کو بہرور کیا ہے، ساتھ ہی بتا دیا ان کی قدر و منزلت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو فکر اور غور و فکر اور تدبر کے عادی ہیں۔ جو غور و فکر کرتے ان کو خدا کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، اور جو کبھی کس نے سوچا ہی نہ ہو، بس کھانے پینے سے اس کو غرض ہے، عیش و عشرت سے، اس کو کیا پتہ کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کتنی ہیں۔ یہ تو جو غور و فکر کرے گا وہ اللہ کی قدرت کی علامتوں کو جانے۔ یہ ہے جی پہلا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ بنی اسرائیل پر جو اللہ کریم نے بے شمار انعامات فرمائے انہیں رب نے اس صورت میں بیان کیا، تاکہ بتایا کہ ہم نے اس قوم کو، یعنی بنی اسرائیل سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی، یہودی عیسائی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کو کتاب، حکومت اور نبوت کی گراں بہا نعمتیں عطا فرمائیں۔ کتاب بھی دی بنی اسرائیل کو، یہود کو تورات دی، عیسائیوں کو انجیل دی، ٹھیک ہے، حضرت داود کو زبور دی۔ فرمایا کتاب بھی دی، علم بھی دیا، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی۔ انہی عنایات کے باعث اس زمانے کے تمام اقوام عالم پہ اللہ نے ان کو فضیلت بھی دی۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے، بزرگی بھی بخشی، لیکن کچھ عرصہ بعد ان میں باہمی حسد و عداوت کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف دھڑوں میں بٹ گئے، اور اس آسمانی دین کو انہوں نے اس طرح پارا پارا کر دیا کہ وہ ان کی اجتماعی زندگی میں رہنمائی کی قوت سے محروم ہو گیا۔ یعنی بنی اسرائیل آپس میں جدا جدا ہو گئے، فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف وہ عجیب و غریب قسم کے فتوے لگانے لگے۔ اس طرح ان کی اجتماعیت، اتفاق و اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اگر آج آپ غور فرمائیں، بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بڑھ چکی ہے۔ ہم بھی تفرقہ بازی کا شکار ہیں، اور ہر مسلک ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں حضور کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہودی عیسائی ایک ہیں، یورپ والے ایک ہیں، دشمنان اسلام ایک ہیں، لیکن افسوس مسلمان ایک نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، اس لیے ہم شکست کھا رہے ہیں۔ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت، ایک جامع نظام حیات عطا فرمایا، آپ پہ لازم ہے کہ آپ شریعت اسلامی کی اتباع کریں۔ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، یہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، اور ان جاہلوں اور نادانوں کی اطاعت نہ کریں جو اپنے نفسوں کی خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے۔ اگر آپ نے بفرض محال ایسا کیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری گرفت سے آپ کو نہ بچا سکے گی۔ یہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سنیے گا ذرا۔ قبلہ پیر صاحب نے تفسیر جال قرآن میں بڑے پیارے انداز میں پاکستان کے باسیوں کو مخاطب کی ہے، اور آپ نے لکھا اے غلامان مصطفیٰ، اے سرزمین پاکستان میں بسنے والے فرزندان اسلام، اپنے خالق و مالک کا فرمان سن رہے ہو؟ کیا اس کے بعد بھی ہمارے سربراہان مملکت کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو اور ان کے مقرر کردہ کمیشنوں کو کہ اراکین کو مزید کسی تنبیہ اور سرزنش کی ضرورت ہے؟ صاف صاف بتا دیا اللہ نے قرآن میں کہ ہماری دی ہوئی شریعت پر عمل کرو، ورنہ عذاب الہی سے تمہاری نجات کی سب راہیں بند ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے گا، اللہ اپنے حبیب کو فرمایا حبیب آپ نے بھی شریعت اسلامی کو فالو کرنا ہے، اور آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے رب کے احکام پہ آپ نے چلنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے بھی شریعت کے خلاف کیا، ہم آپ سے بھی اس کا حساب لیں گے، پھر آپ کو بھی کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں جو کہ پہلے ہی اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ حضور سے بڑھ کے اللہ کا فرما بردار کائنات میں کوئی نہیں۔
لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی یہ تنبیہ کی ہے، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اگر حضور کو اتنی تنبیہ ہے تو ہمیں کتنی زیادہ ہوگی کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قانون، قرآن و سنت کا قانون چھوڑ کے کوئی اپنا بنایا ہوا قانون بنا دے اور قرآن و سنت کے خلاف چلے۔ تو فرمایا جو بھی خلاف چلے گا اس سے سخت حساب ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں بھی غور فرمائیے، ارشاد ہے جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتا، جو اسلامی قانون پہ نہیں چلتا، گویا وہ ہمیں خدا نہیں مانتا۔ یہ قرآن ہے جناب، آپ غور فرمائیں اور اپنے اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں لائیے۔ قرآن نے کہا جو ہمارے قانون پہ نہیں چلتا وہ گویا ہمیں خدا نہیں مانتا، اور جو نفس کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے گویا اس نے اپنا خدا اور اپنا معبود نفس کو بنا لیا ہے۔ ایسا شخص علم و فضل کا پتلا ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے۔ ایسے بدبخت سے فہم و تدبر کی قوتیں سلب کر لی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں، اور اس کے ہدایت قبول کرنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ گویا جو شخص اسلامی قانون پہ نہ چلے، جو گورنمنٹ، حکومت یا عوام، جو ملک بھی اسلامی قانون کو فالو نہ کرے اور اپنی مرضی کا قانون مانے اور بنائے اور چلے، قرآن کہتا ہے اس نے گویا اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، اس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھنا ذرا، ہم کون سا خدا کا قانون مان رہے ہیں؟ کیوں جی؟ ہمارے ملک میں اگرچہ قانون تو اسلامی ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ امپلیمنٹ اسلامی قانون اس وقت پوری دنیا پر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری مسلمانوں کی۔ کفار کا عقیدہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گردش زمانہ ان کی موت کا پیغام لاتی ہے، نہ قیامت برپا ہوگی، نہ دوبارہ جی اٹھنے کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ ذرا دیکھنا، یہ کفار کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا، وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ تو کفار کا عقیدہ تھا زندگی یہی ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ سورت کے اختتام سے پہلے اللہ کریم نے ان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف متوجہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے، اور عقل کے تقاضوں سے مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے عمر بھر تقوی کو اپنا شعار بنائے رکھا، وہ ایک داد عیش دینے والا شخص دونوں برابر ہوں؟ دیکھیں قرآن نے کیسی پیاری مثال دی۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی قیامت کا قائم کرنا یہ انصاف ہے، قیامت کا آنا انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایک شخص متقی، وہ ساری زندگی گناہ سے بچتا رہا، نہ شراب پی، نہ بدکاری کی، نہ اس نے حرام کھایا، نہ سود، ہر گناہ سے بچا، روکھی سوکھی کھا لی، تنگیاں برداشت کی، مشکلات کو سہا، اللہ کو راضی کیا، اس کے پیارے حبیب کو راضی کیا۔ ایک وہ ہے شخص، اور ایک ہے دوسرا عیاشیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، عیاشی جناب، مال و دولت، سود، رشوت، سب اس نے گناہ کیے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیوں جی؟ کہ عقل مانتی ہے کہ یہ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہو؟ نہیں۔ تو اگر قیامت نہ ہو، اگر قیامت کا تصور نہ ہو تو نیک عمل کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر گناہ گار سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر نیکی اور گناہ کا فرق کون کرے گا؟ پھر تو وہ گناہ گار آگے جا کے کہے گا نا جی کتنا اچھا ہوا، میں نے وہاں بھی عیاشی کی اور آج بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو پھر نیک عمل کرنے والوں کو کیا ثواب ملا، گناہ گاروں کو گناہوں کی کیا سزا ملی؟ تو یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسا دن ہو، ایسا دن آئے قیامت کا دن جس میں ہر انسان سے حساب و کتاب ہو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے اور گناہ گاروں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے اور یہ انصاف ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو ثواب ملے اور گناہ گاروں کو اس کی سزا ملے۔ یہ بھی قرآن نے اس یہاں بیان کیا۔ دنیاوی عیش و عشرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ورنہ وہ اس روشن
حقیقت سے انکار نہ کرتے. جلدی میں جی تھوڑا سا سن لیں یہ جو ہم نے سورت شروع کی تھی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. فرمایا اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے. پہلی دو صورتوں کی طرح اس صورت کا آغاز بھی اس حقیقت کو واضح کرنے سے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. کفار کا یہ خیال سراسر باطل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس قرآن کے مصنف ہیں. کفار کہتے جی حضور نے یہ قرآن خود بنایا ہوا ہے. فرمایا یہ غلط بات ہے, یا کوئی اور شخص آپ کو یہ کلام سکھاتا ہے. کفار کی یہ باتیں بالکل لغو اور فضول ہیں. اس کا پرشکوہ اسلوب بیان یعنی قرآن پاک کا بہترین اسلوب بیان, اس کے دل اویز حکیمانہ مواعظ نصیحتیں, اس کا بیان کردہ فلسفہ حیات سب بتا رہے ہیں کہ یہ اس عرفہ اعلیٰ ہمادان سب کو جاننے والا سب کو دیکھنے والی ہستی کا کلام ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی قرآن پاک انسان کوئی بھی انصاف کی نگاہ سے پڑھے اسے ماننا پڑے گا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کا اسلوب بیان, اس کا انداز کلام, اس کے جملوں کی سیٹنگ اور اس کے اندر جو چاشنی ہے مٹھاس ہے یہ سب بتا رہا ہے یہ کسی اعلیٰ عرفہ ہستی کا کلام ہے. اس لیے تمہاری فلاح اس میں ہے کہ اس عزیز و حکیم کے ارشادات پر بڑے اطمینان سے عمل پیرا ہو جاؤ اور یقین کرو کہ ایسی ہستی کی فرما برداری میں تمہاری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اگر تم اللہ رسول کے احکام پہ چلو گے تمہارا فائدہ ہے, اللہ کی شان میں کمی بیشی نہیں ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمان اور زمین میں اس کی یکتائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. اسلام کوئی ہرگز گوارا نہیں کہ لوگ غفلت کی چادر تانے سوئے رہیں. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. عیش و عشرت کا گھن زندگی کی تعمیری صلاحیتوں کو کھوکھلا کرتا رہے, فسق و فجور کے بدنما داغ ان کی انسانیت کو مسخ کرتے رہیں. اسلامی صورتحال کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہیں, گناہ عام ہو, شراب نوشیاں بدکاری عام ہو اور کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو. نہیں, فرمایا اسلام ان برائیوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے اور انہیں بالکل بدل ڈالنے کے لیے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتا ہے, لیکن باوجود اس کے وہ جبر و تشدد کا قائل نہیں. اسلام زبردستی لوگوں کو منع نہیں کرتا گناہوں سے, وہ زبردستی اپنے نظریات کسی پر تھوپ نہیں دیتا, وہ صرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. دیکھیں جی, اسلام کسی کو زبردستی ہدایت کے اوپر یا اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا, بلکہ انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. وہ آیات بینات جو خالق کے کون و مکان کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ پر ناقابل تردید شہادت دے رہی ہیں, ان کی طرف قرآن اور اسلام انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے, تاکہ اگر دل میں حق پذیری کی صلاحیت موجود ہے تو انسان اسے شوق و رغبت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے. انسان اگر آنکھوں میں بینائی ہے تو وہ حسن ازل کی دل فریبیوں سے لطف اندوز ہو سکے. اسی مقصد کے لیے قرآن پاک نے اپنے قارئین کو آفاق عالم, چار دانگ عالم میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے, اور فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, تمہاری پیدائش میں ان حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. فرمایا تمہاری تخلیق کے اندر بھی, کائنات کے اندر جو حیوانات ہیں, چرند پرند درند, ہر شے کے اندر جتنا آپ غور کریں گے اللہ کی قدرت کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور آپ اگر غور و فکر کریں گے کائنات کے اندر تو آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے جو وحدہ لا شریک ہے, وہی خالق مالک رازق ہے, وہی ساری قوتوں کا مالک ہے, اور وہی سب کو پیدا کرنے والا اور کائنات کا نظام کامیابی سے چلانے والا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.